اللہ ذوالجلال سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے۔ مخاطبین نے عرض کیا الحمدللہ، ہم اللہ رب العزت سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار اور خیالات ہیں ان سب کی حفاظت کرو، پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے ان سب کی نگرانی کرو، اور موت کے بعد قبر میں جو تمہاری حالت ہونی ہے اس کو یاد رکھو۔ جس نے یہ سب کچھ کر لیا سمجھو کہ اللہ رب العزت سے حیا کرنے کا حق ادا کر۔ ہمارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ تندرست ہو تو سارا جسم تندرست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا دل ہے۔ اپنے دل اور ذہن کو حیادار بنائے، اس میں آنے والے ہر خیال اور جذبے کو باحیا بنانا ہی ہدف۔ اس سے حیا کریں جو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے، اور اس سے شرم محسوس کریں جو رات کی تاریکی میں بھی ہمارے ساتھ اور دن کے اجالے میں بھی، جو تنہائی میں بھی ہمارے ساتھ اور بھرے مجمع میں بھی ہماری ہر حرکت سے واقف ہے، جو ہمارے عمل کو بھی جانتا ہے، فکر اور خیال کو بھی، جو ہمارے جذبات و کیفیات سے واقف ہے، تعلقات اور معاملات سے بھی اس کی ناراضگی سے بچیں۔ اسلام اللہ رب العزت اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، اور آدمی مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات، غرض ہر ایک کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے۔ اللہ ذوالجلال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر اس قدر زور آور کیوں دیا جاتا ہے؟ ایک شخص پوچھ سکتا ہے کیا اللہ ذوالجلال ہماری اطاعت کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، کہ وہ ہم سے اس طرح اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ ذوالجلال بھی دنیا کے حاکموں کی طرح اپنی حکومت چلانے کی خواہش رکھتا ہے؟ جیسے دنیا کے حاکم کہتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو، اس طرح اللہ ذوالجلال بھی کہتا ہے کہ ہماری اطاعت کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جو انسان سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے وہ انسان ہی کی فلاح اور بہتری کے لیے کرتا ہے، وہ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں۔ دنیا کے حاکم اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی کا غلام بناتے ہیں، مگر اللہ ذوالجلال تمام فائدوں سے بے نیاز ہے۔ اب دیکھیے اللہ ذوالجلال کے سوا دوسروں کی اطاعت سے آدمی اندھیرے میں کیوں چلا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ روشنی صرف اللہ ہی کی اطاعت سے مل سکتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی بے شمار تعلقات سے جکڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا تعلق تو آپ کا اپنے جسم کے ساتھ ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل و دماغ، یہ پیٹ، یہ سب آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کس طرح خدمت لیں، پیٹ کو کیا کھلائیں اور کیا نہ کھلائیں، ہاتھوں سے کیا کام لیں اور کیا نہ لیں، پاؤں کو کس راستے سے چلائیں اور کس راستے پر نہ چلائیں، آنکھ اور کان سے کس قسم سے کام لیں اور کس قسم کے کام نہ لیں، زبان کو کن باتوں کے لیے استعمال کریں، دل میں کیسے خیالات رکھیں، دماغ میں کیسی باتیں سوچیں۔ ان سب خادموں سے آپ اچھے کام بھی لے سکتے ہیں اور برے بھی، یہ آپ کو بلند درجے کا انسان بھی بنا سکتے ہیں اور جانوروں سے بدتر درجے پہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات اپنے گھر کے لوگوں میں سے ہیں، باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، اولاد اور دوسرے رشتہ داروں سے ہے جن سے آپ کا رات دن کا تعلق ہے۔ یہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ ان سے آپ کو کس طرح برتاؤ کرنا ہے، ان پر آپ کے کیا حق ہیں اور آپ پر ان کے کیا حقوق ہیں۔ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک برتاؤ کرنے پر ہی دنیا اور آخرت میں آپ کی راحت، خوشی، کامیابی کا انحصار ہے۔ یہاں اگر آپ غلط برتاؤ کریں گے تو دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا لیں گے، اور دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی خدا کے سامنے جواب دہی آپ کو کرنی ہوگی۔ پھر آپ کے تعلقات دنیا کے بے شمار لوگوں سے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ آپ کے ہمسائے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے دوست ہیں، کچھ لوگ آپ کے دشمن ہیں۔ بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی سے آپ کو کچھ لینا ہے اور کسی کو کچھ دینا ہے۔ کوئی آپ پر بھروسہ کر کے اپنے کام آپ کے سپرد کرتا ہے اور کسی پر آپ خود بھروسہ کر کے اپنے کام اس کے سپرد کرتے ہیں۔ کوئی آپ کا حاکم ہے اور کسی کے آپ حاکم ہیں۔ غرض اتنے آدمیوں کے ساتھ آپ کو دن رات کسی نہ کسی قسم کے معاملات پیش آتے ہیں جن سے آپ کا شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ کو کامیابی، آپ کی مسرت، آپ کی عزت اور نیک نامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ یہ سارے تعلقات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں صحیح اور درست ہوں۔ اسی طرح آخرت میں بھی آپ اللہ رب العزت کے ہاں آپ صرف اسی طرح سرخرو ہو سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوں تو اس حال میں نہ جائیں کہ کسی کا حق آپ نے مار رکھا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کوئی آپ کے خلاف وہاں نالش کرے، کسی کی زندگی خراب کرنے کا وبال آپ کے سر پر ہو، کسی کی عزت یا جان و مال کو آپ نے ناجائز طور پر نقصان پہنچایا ہو۔ لہٰذا آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان بے شمار تعلقات کو درست کس طرح رکھا جائے اور ان کو خراب کرنے والے طریقے کون سے ہیں جن سے پرہیز کیا جائے۔